آج ایک بڑا ہی عبرت انگیز قصہ ہے۔ وہ شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کا انجام کتنا عبرتناک ہوا اور اس کی لاش کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ جی ہاں، آج سلسلے کا موضوع ہے فرعون کی لاش۔ منقول ہے کہ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے پاس یہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ کیا فرماتے ہیں بادشاہ اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بڑھا، پھر اس نے اپنے مولا کی ناشکری کی اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی قیادت اور سیادت کا اعلان کر دیا، بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ تو فرعون نے اس کو جواب میں یہ لکھا کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے مولا کا باغی ہو گیا، اس کی سزا یہی ہے کہ اسے دریا میں غرق کر دیا جائے۔ چنانچہ جب فرعون کی ڈوبنے کا وقت آیا، دریائے نیل میں غرق ہونے کا وقت آیا، تو فرعون پر جب موت کا غرغرہ سوار ہو گیا، آخری وقت آ گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے دستخط والا وہ فتویٰ فرعون کو دکھایا اور اس کے بعد فرعون دنیا سے گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت، یاد رہے، اس نے ڈوبتے وقت 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان مقبول نہیں اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرا۔ لہٰذا بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ فرعون مومن ہو کر مرا، ان کا یہ قول قابل اعتبار نہیں ہے۔ ڈوبتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے آمنتو کہا، یعنی میں ایمان لایا، دوسری مرتبہ انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس نے یہ کہا کہ یعنی اس اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، اور تیسری بار یہ کہا کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی میں مسلمان ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیچڑ بھر دی اور وہ اچھی طرح کلمہ بیان نہ کر سکا، ادا نہ کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عظیم واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کروا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے نے آ لیا تو کہنے لگا، میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمان ہوں۔ اسے کہا گیا، کیا اب ایمان لاتے ہو؟ حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ فرعون کی غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس درجہ دبدبہ چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت بھی حاصل کریں۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مشہور یہ ہے کہ اس کے بعد ہی سے پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا ہے یا کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ بڑی عجیب بات آج سیکھنے کو اور سمجھنے کو مل رہی ہے کہ جو پانی سے لاش ڈوبنے کے بعد بھی باہر آ جاتی ہے، فرعون کے ڈوبنے سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تمام لاشیں پانی میں گویا غرق ہو جاتی تھی، مگر چونکہ اس کی لاش کو باہر نکالنے کا حکم ملا تھا پانی کو، اس کے بعد سے پانی میں لاشیں غرق نہیں ہوتی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس عبرت انگیز واقعے سے درس کیا ملتا ہے؟ فرعون نے باوجود یہ کہ 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کیا مگر اس کا ایمان پھر بھی مقبول نہ ہوا، اس کے بارے میں مفسرین نے 3 وجہیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، یہ کہ فرعون نے اپنے ایمان کا اقرار اس وقت کیا جب عذاب الہی اس کے سر پر مسلط ہو گیا
اور موت کا غرغرہ یعنی بالکل آخری وقت اس پر طاری ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچاتا. چونکہ فرعون عذاب آ جانے کے بعد جب موت کا غرغرہ سوار ہو گیا اس وقت ایمان لایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیں اور یہ کہہ دیں اب تو ایمان لایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کر کے فساد پھیلاتا رہا. دوسری وجہ کہ خدا کی توحید کے ساتھ رسول کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور فرعون نے لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل کہا، یعنی صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ مومن نہ ہو سکا. تیسرا قول یہ ہے کہ فرعون نے ایمان لانے کے قصد سے، ایمان لانے کے ارادے سے جو کلمہ ایمان کا تلفظ جو تھا وہ اس لیے ادا نہیں کیا تھا بلکہ غرق ہونے سے بچنے کے لیے کلمہ کہا تھا، جیسا کہ اس کی عادت تھی کہ ہر مصیبت اور عذاب نازل ہونے کے بعد وہ گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا تھا، لیکن مصیبت ٹل جانے کے بعد پھر انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ کہہ کر اپنی خدائی کا ڈنکا بجا دیا کرتا تھا. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ صرف کلمہ اسلام کا تلفظ جبکہ ایمان لانے کی نیت نہ ہو بلکہ جان بچانے کے لیے کہا ہو وہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے. لہٰذا فرعون کا ایمان قبول نہیں، اور صحیح قول یہی ہے کہ فرعون کفر ہی کی حالت میں غرق ہو کر مرا. اس پر قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں شاہد ہیں. اسی لیے علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ فرعون مومن ہو کر مرا، ان لوگوں کا قول قابل اعتبار نہیں ہے. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، فرعون جس کا کر و فر تھا، فرعون جس کی حکومت تھی، فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، مرا تو کیسے مرا؟ غرق ہو کر مرا، عذاب الہی سے مرا. خدائی کا دعویٰ کرنے والا اپنے آپ ہی کو نہ بچا سکا. کیسی عبرت ہے اس واقعے میں. کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنے مال و زر پر، کبھی اپنے کر و فر پر، کبھی اپنے عہدے پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لانا چاہیے اور ان کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. جو لوگ اکڑتے ہیں، جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اس واقعے سے درس عبرت حاصل کریں کہ رب عز و جل کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو پھر انسان کچھ بھی چاہے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنا فرما بردار بنائے اور آپ کو بھی اس کی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.